السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور 15 شعبان یعنی کہ مڈ آف شعبان، جس رات کو بہت افضل رات مانا جاتا ہے، بہت سارے لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب برات کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کیا کرتے ہیں، کیا عبادت کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان سب کا ہم لوگوں کو معلومات ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں اور کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں وہ چیزیں بتا دوں جو کہ شب برات کی رات میں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً قبر پہ جانا، قبرستان میں جانا بالکل نہیں جانا چاہیے، گناہ ہے، حرام ہے، کسی بھی حدیث سے اس کا حوالہ نہیں ہے۔ شب برات کے دن کچھ اچھا پکانا، شب برات کا حلوہ بنانا، یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ شب برات کے دن نئے کپڑے پہننا، یہ بھی غلط ہے۔ شب برات کے دن کسی طرح کا نیاز لگوانا، یہ بھی غلط ہے۔ شب برات کے دن گھومنا یا پھر گروپ میں گشت کرنا، مسجدوں میں جانا، دیر رات تک مسجدوں میں بیٹھنا یا کہیں باہر بیٹھنا، دوستوں سے ملنا، یہ بھی غلط ہے۔ آج کل کے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ اپنی بائک لے لیتے ہیں اور گروپ بنا کے خوب گھومتے ہیں، پوری رات گھومتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سب غلط ہے۔ شب برات کے دن کیا کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف عام دنوں کی طرح عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی مینشن نہیں کیا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، اتنی آپ پڑھ لیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے جاننے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا اور ہم بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں جس سے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ تو اس دن، اس رات میں آپ عبادت کریے، نفل نمازیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور سب سے ضروری اپنے لیے دعا کیجیے اور سبھی بھائی بہنوں کے لیے دعا کیجیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آ جاتا ہے اور بولتا ہے کس کو معافی چاہیے، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کو معافی دوں گا۔ یہ بھی کسی حدیث سے نہیں ہے ثابت، تو ہم اس کو بھی نہیں مان سکتے، یہ قرآن میں بھی نہیں ہے اس کا حوالہ اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز، کچھ علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اس رات میں اتارا گیا، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن ریویل ہوا سورۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اور قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، تو یہ شعبان کے مہینے میں اور یہ 15 شعبان یعنی شب برات کے دن قرآن نازل ہونا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم غلط چیزوں سے بچیں اور جو صحیح ہے، جو قرآن سے صحیح ثابت ہے، اس پر عمل کریں اور ہم ثواب کے حقدار بنیں، نہ کہ گناہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔